الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 17 اپریل 2023 بروز پیر ہے، بمطابق 27 رمضان المبارک سن 1444 ہجری۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ مقدس اور بابرکت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے گزارا۔ اگر ہم پوری زندگی رمضان کی طرح پہ گزاریں تو ہماری موت عید کی خوشی جیسے ہوگی۔ بہتر ہے کہ بندہ اس رمضان المبارک کی عبادات کو اپنی دنیاوی عبادات کی ریہرسل سمجھے کہ اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اور رمضان المبارک تو یہ نیکیوں کا سیزن کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ اس مہینے میں نفل پڑھنے والے کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اگر ہم فرض پڑھیں تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ومن ادی فیہ فریضہ، اگر آپ فرض پڑھیں گے کان کمن ادی لہ 70 فریضۃ فیما سوا، آپ کو باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اتنا بڑا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور پھر آج قرآن کریم مکمل ہوا یہاں تراویح کے اندر۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کو سنا ہے یا جن زبانوں نے ان کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مبارک فرمائے۔ میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ختم کی تقریب میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اگر بندہ کوئی دعا مانگے تو قرآن کریم کی ختم کی تقریب میں مانگے تو رب کریم کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے قرآن کریم کو مکمل تراویح میں سن لیا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اس کا فائدہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے کان قرآن کی سماعت کے گواہی دیں گے، اور اگر کسی آدمی کے اعضاء سے قرآن کریم کے حق میں گواہی آ جائے تو قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ قرآن کریم اس کی جنت کی سفارش کرے گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا ختم ہو جانا، قرآن کریم کا مکمل ہو جانا اور تراویح کے اندر اس کو سن لینا، تو یہ نہ سمجھیں کہ اب تراویح ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی مشہور ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں ختم القرآن ہو گیا ہے، بس اب کے بعد ہم نے تراویح نہیں پڑھنی۔ قرآن کریم مکمل سننا علیحدہ سنت ہے، اور تراویح کو پورا مہینہ پڑھنا علیحدہ طریقہ ہے۔ تو لہٰذا تراویح جاری رہے گی، قرآن کریم کا ختم مکمل ہوا۔ اور میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کلام اللہ کو نازل فرمایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں اس کلام اللہ کو جمع فرمایا، تو اس کے لیے وہ ترتیب نہیں ہے جو پچھلی کتابوں کے ساتھ تھی۔ مثلاً جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہیں، اس طرح کی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان کا معاملہ نزول کا کچھ اور تھا۔ قرآن کریم نازل ہوا، اس کی ترتیب مزید کچھ اور بدل گئی۔ وہ کیا؟ ان کتابوں کو جب اللہ پاک نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور کوہ طور پر 40 راتوں کا اعتکاف کرایا۔ اس کے بعد انہیں 300 تختیوں میں لکھی ہوئی تورات عطا کی گئی۔ معبد خانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے عبادت کی تو انجیل ملی۔ اسی طرح عبادت گاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا چلہ پورا ہوا، تب جا کر زبور ملی ہے۔ قرآن کریم کا معاملہ ایسا نہیں ہے
کلام اللہ کے لیے حضور کو نہیں بلایا گیا بلکہ کلام اللہ کو حضور کے پیچھے پیچھے بھیجا گیا۔ جہاں آپ کے اور میرے پاک پیغمبر جاتے کلام اللہ وہیں جبرائیل لے کر جاتے۔ اگر بندہ تورات کو دیکھے، انجیل اور صحائف کو دیکھے تو اس میں ایک ہی طرح کی آیات ہے، ایک ہی طرح کی صورتیں جو ایک مقام پہ لکھی ہوئی ملی ہیں۔ قرآن کریم کی صورتیں اور آیات 10 قسم کی ہیں، مختلف وقتوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف جگہوں میں قرآن کریم اترا ہے، اس لیے اس کی 10 اقسام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کچھ صورتوں کے الفاظ یقظانی ہیں، کچھ نومی ہیں، کچھ لیلی ہیں، کچھ نہاری ہیں، کچھ سماوی ہیں، کچھ عرضی ہیں، کچھ فضائی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی کچھ شتائی ہیں، کچھ سیفی اور کچھ مکی ہیں اور کوئی مدنی ہیں۔ یہ 10 قسم کی آیات ہیں۔ کیا مطلب؟ سیفی کا معنی جو گرمی میں اتری، شتائی کا معنی جو سردی میں اتری، نہاری کا معنی جو دن میں نازل ہوا قرآن کریم کا حصہ، اور اس طرح لیلی کا معنی جو رات میں نازل ہوا، عرضی کا معنی جب حضور پاک علیہ السلام زمین پہ تھے تو وہ حصہ نازل ہوا، اور سماوی کا معنی جب حضور علیہ السلام آسمان کے سفر پہ جا رہے تھے تو وہی اتری، اور اسی طرح فضائی کا معنی کہ ابھی نہ آسمان پہ تھے نہ زمین پہ تھے، درمیان میں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں جیسے آیات تسلی اور حوصلہ موجود ہے۔ اور کچھ آیات وہ ہیں جنہیں نومی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام بستر نیند پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دی، اور کچھ آیات وہ ہیں جو یقظانی پیغمبر علیہ السلام کے جاگنے کا انتظار کیا گیا، جبرائیل امین جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں، حضور اٹھے تو آیات پیش کر دی۔ اور کچھ آیات وہ ہیں جو مکی ہیں یعنی ہجرت سے پہلے اتری، اور کچھ مدنی ہیں جو ہجرت کے بعد اتری۔ یہ 10 قسم کی آیات اور صورتوں کی اقسام ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ قرآن کی عظمت بھی بڑی ہے اور رسول اللہ کی عظمت بھی بڑی ہے۔ تو جب اتنے بڑے نبی پاک کی ذات اقدس پہ اتنے بڑے کلام اللہ کو نازل کیا گیا تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کتنی خیریں اور کتنی بھلائیاں موجود ہوں گی۔ اور اس پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حافظ صاحب نے قرآن پاک نماز پہ ہمیں سنا دیا، ہم نے سن لیا، ہمارا ایمان قرآن سننے سے بڑھتا ہے، ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اللہ کی بات مخلوق تو سن نہیں سکتی تھی، مخلوق اللہ کی بات کیسے سن سکتی ہے؟ حالانکہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا، ہم اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں دنیا میں اپنی بات سننے کی طاقت نہیں دی، لہٰذا یہاں رکو، وقت کے نبی نے اللہ کی بات سنی اس کو مانو۔ قوم نے کہا نہیں، ہم خود اپنے خالق و مالک کو دیکھیں گے اور بات سنیں گے۔ تو جب 70 بندے کوہ طور پہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ارنا اللہ جہرا، ان کا مطالبہ ہے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کہا اللہ ان کی خواہش ہے، 70,000 بندوں کا مطالبہ ہے، 70 بندے ان کو نمائندہ بن کے آئے ہیں، ایک ایک بندہ 1,000 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو دیکھیں۔ رب نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کو دیکھیں، انظر الی الجبل، انہیں کہو اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ اپنی تجلی نازل کروں گا، ان استقر مکانہ، یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا نا پہاڑ، تو ان نے مجھے دیکھ لیا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت قوم نے اس پہاڑ کو دیکھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور قوم ساری کی ساری مر گئی۔ بے ہوش زندہ ہوتا ہے، جب ہوش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، عرض کیا میرے مولا ان کی غلطی کی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن انہیں دوبارہ زندگی دے دے۔ اللہ باوجود ہے کہ دلوں کے راز جانتے ہیں، پر حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ ان کی دوبارہ زندگی کیوں مانگتے ہیں؟ ان کو تو اپنے کیے کی سزا ملی۔ کہ میرے اللہ جو ان کے پیچھے قوم بیٹھی ہے جن کی نمائندگی کر کے آئے تھے، اب جب ان کو پتہ چلے گا بندے مر گئے تو بات تو وہی ٹھہری ہوگی کہ انہوں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان نے 70 بندے اور بھیج دینے ہیں، یہ اگر زندہ ہو جائیں گے تو جا کر اپنا آنکھوں دیکھا حال سنائیں گے، کارگزاری بتائیں گے۔ اللہ نے زندگی دے دی۔ قرآن کریم کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے اور ان کو بتایا اور قوم مطمئن ہوئی۔ میری بات کا مطلب اللہ کا کلام تو اتنا جلالی ہے، اس کو سننے والا جل جائے گا اگر غیر نبی ہو تو۔ آپ اور ہم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آنا، تو پھر ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، ہمیں تو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیا مسئلہ ہے؟ نہ ہمارے جسم جلتا ہے، نہ حافظ قرآن جس کے سینے میں جس کے دل میں قرآن موجود ہے نہ اس کے دل کو تکلیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟
میرے دوستو کلام اللہ میں رسول اللہ وجہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر قرآن ڈائریکٹ آتا تو قرآن پاک میں پہاڑ بھی رضا رضا ہو جاتے، تو قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، قرآن حضور کے سینے سے گزر کے آیا، انڈائریکٹ آیا ہے، بالواسطہ مصطفیٰ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے گزر کے آیا ہے۔ تو اللہ کا کلام جلالی ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن حضور کا سینہ جمالی ہے نا، جلالی کلام جمالی سینے سے گزرا تو اس کی گرمی اس کے سکون میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ آج ہم سن رہے ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں، کلام اللہ ہمارے کانوں میں سماعت میں آ رہا ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اس کی وجہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کے دل اقدس کی قربانی ہے۔ میں مثال دوں تو شاید آپ بات سمجھیں۔ دیکھیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں ٹھنڈک چاہیے تو اے سی چلے گا، جب اے سی چل رہا ہے تو ٹھنڈک آ رہی ہے، کولنگ مل رہی ہے، تو اے سی کو چلانے میں کون سا عنصر کار فرما ہے؟ کہتے ہیں پیچھے الیکٹرکسٹی ہے، لائٹ ہے، بجلی ہے، تو بجلی کی وجہ سے اے سی چلا ہے، کولنگ ملی ہے، ٹھنڈک ملی ہے۔ حالانکہ بجلی تو گرم ہے، کسی کو کرنٹ لگے تو وہ برف تو نہیں بنتا، وہ تو جل جاتا ہے، اس کا معنی ہے بجلی گرم ہے۔ تو جب بجلی گرم ہے تو اے سی میں ٹھنڈک کیوں آ رہی ہے؟ یہ تو ہیٹر بن جاتا۔ کہتے ہیں بجلی گرم ضرور ہے، لیکن وہ بجلی کے لیے یہاں کمپریسر لگا ہوا ہے جو اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک میں کنورٹ کر دیتا۔ میرے دوستو کلام الہی، وحی خداوندی، اللہ کا کلام قرآن جلالی ہے، اس میں صفت جلال ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا سینہ جمالی ہے۔ وہ گرم کلام نرم سینے سے گزرا ہے، آج ہم سنتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارے ایمان کو روشنی ملتی ہے۔ تو اس میں واسطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے کہ قرآن کریم کی گرمی کو نرمی میں، قرآن کی حرارت کو برودت میں بدلا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے بدلا۔ تو ہمارے اوپر جیسے کلام اللہ کا حق ہے ویسے رسول اللہ کا حق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، بلکہ اس قربانی پر ایک حدیث آتی ہے، جی ہاں یہ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا بکر شیبتنی ہود واخواتہا، سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری جس میں قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، قبر کا ذکر، عذاب کا ذکر، تکلیف کا ذکر، جہنم دوزخ اور آگ کا ذکر، کہ اس میں امتی جائیں گے جو گناہگار یا کفار ہوں گے۔ تو فرمایا ان جیسی آیات کے اترنے نے تیرے نبی کے، حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کو، تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ شیبتنی ہود واخواتہا، اس حدیث پہ اوپر ذرا ہم غور کریں، تھوڑی اس پر ڈیپلی نظر رکھیں، گہرائی میں اتر کے سوچیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی والد ہو، اس کی زندگی کی شام ہو رہی ہو، وہ اپنی اولاد کو بلائے، میرا بیٹا یہ میں نے گھر بنایا، یہ میں نے مال و دولت تمہارے لیے اکٹھی کی، یہ کاروبار رکھے، میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، میں نے دن رات نہیں دیکھا، سردی گرمی نہیں دیکھی، تمہاری راحت کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہارے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے میں نے اتنی تگ و دو کی ہے، اب تم اس مال کی حفاظت کرنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں عقل مند بیٹا اور باپ کا فرما بردار بیٹا ہوگا تو وہ والد کی اس محنت کی قدر کرے گا، ورنہ کیا اس نے ضائع کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی فرمایا کہ لوگوں یہ کلام اللہ پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنے جلالی کلام کو میں نے اپنے جمالی سینے میں برداشت کیا ہے، اس پر میری محنت، مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مجھے اس پر ہمت کے ساتھ کام لینا پڑا، حتیٰ کہ میری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی ہے، تم اس قرآن کریم کی حفاظت کر لینا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام اپنا درد دل رکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے سامنے اس کلام اللہ کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ کلام اللہ کی اہمیت یہ ہے۔ میرے دوستو قرآن کریم صرف رمضان میں نہیں ہے کہ ہم رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، کلام خدا روزانہ کی تلاوت کے لیے، روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت ہے۔ اور سنیں، کچھ دوست کہتے ہیں کہ سمجھ کے قرآن پڑھو تو فائدہ ہے، بغیر سمجھے خالی لفظ پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ بابا، ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ نبی پاک کی 4 ڈیوٹیاں تمہیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، حضور قرآن کے لفظ پڑھ کے سنائیں گے،
نمبر 2 تمہارے دلوں کو پاک کریں گے، نمبر 3 کلام اللہ کی تفسیر اور ترجمہ سمجھائیں گے، نمبر 4 اس کے ساتھ حدیث پاک کی تشریح ساتھ پیش کریں گے۔ یہ 4 ڈیوٹیاں نبوت کی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ تو پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ بغیر سمجھ آئے تب بھی بندہ پڑھے تو تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت پہ بھی اجر ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم سمجھ کے پڑھیں ہمیں تب اجر ہے، سمجھ کے پڑھیں تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر کوئی خالی قرآن کریم کے الفاظ پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، تب بھی اس کو اجر ہے، تب بھی اس کو ثواب ہے، تب بھی اس کے لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذخیرہ آخرت میں اعمال ہیں۔ میں اس کے سمجھانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی کی بات چل رہی تھی تو حضرت علی فرمانے لگے میں اپنے اللہ سے بھی بات کرتا ہوں اور ہمارے اللہ ہم سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا علی ہم اس بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ نماز میں مومن اپنے خدا سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں ہمارا اللہ ہم سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر لیتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اور میرے دوستو کلام خدا میں اثر ہے، واللہ العظیم ایک بندہ اپنے دل کے برتن کو صاف کر کے آئے، وہ ایک آیت سن لے، اللہ کی قسم بندے کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک مثال بھی سناتا ہوں، ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی شروع کی زندگی ہے، قرآن کریم کا مختصر حصہ اترا تھا، تو مکہ کے کافر نبی پاک کا کلام قرآن کریم سن کے طعنہ دیتے کہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو جادو کرتے ہیں، ساحر ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہیں، یہ مشہور کرا دیا ان لوگوں نے۔ تو اسی اثناء میں ابو جہل کا ایک بزنس مین، بزنس پارٹنر تھا جس کا نام ہے طفیل ابن عمر، قبیلہ دوس کا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، قبیلہ بنی دوس۔ وہ آئے مکہ مکرمہ ابو جہل سے اپنی وصولیاں کرنے کے لیے، کاروباری تعلق تھا، پہلے بھی آتے رہتے تھے۔ اس بار آئے تو رات کو سونے سے پہلے ابو جہل نے انہیں کپاس کے 2 پھمبے اٹھا کے دیے کہ یہ 2 کپاس کے پھمبے ہیں، یہ اپنے پاس دونوں کانوں میں رکھ لیں۔ انہیں کہا جی کیوں؟ کہا ہمارے علاقے میں ایک جادوگر آیا ہے، نعوذ باللہ۔ کہا جادوگر آیا ہے؟ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تو باہر کا بندہ ہے، تیرے کانوں میں وہ پڑ جائے اور تمہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پھمبے کانوں کے اندر ڈال دیے کپاس کے، اور رات کا ایک وقت گزرا، جب سونے لگے تو طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے دل سے کہا، بلکہ دل نے مجھے کہا، وہ طفیل عقل مند بندہ ہے، کانوں میں روئی ڈال کے سونا کوئی حل ہے؟ یار اپنے کانوں سے روئی نکال لے، اگر وہ کوئی بات کرے گا تو اس کی سن لینا، ٹھیک بات ہوگی تو ماننے میں کیا حرج ہے، اور بری بات ہو تو ٹھکرا دینا۔ اور طفیل کہتے ہیں میں نے خود کو کہا تو شاعر ہے، تو پڑھا لکھا ہے، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اپنی قوم کو نمائندگی کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کام چھوڑ دے۔ ان نے کان سے نکال دے۔ وہ زمانہ شور شرابے کا تو نہیں تھا، بڑا خاموش زمانہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام رات کو سورۃ طٰہٰ کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، اور عین حرم میں، حرم مکی میں، کعبۃ اللہ کے سامنے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پہ الفاظ ہیں، اور پڑھ رہے ہیں، اور مکہ کی فضائیں گونج رہی ہیں۔ تو یہ آوازیں طفیل بن عمر کے کان میں بھی گئی۔ یہ پہلے تو بستر سے اٹھ کے اس کے بعد اس آواز کی اتباع میں چلنے لگے۔ میں نے کہا نا کلام خدا میں کتنا اثر ہے۔ چلتے چلتے اس آواز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسالت امام علیہ السلام کے بالکل کمر کے پیچھے آ کے ٹھہر گئے، جہاں حضور تلاوت کریں پیچھے ٹھہر گئے، اور یہ سن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرمائی، اور اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے بات ہوئی، تو طفیل بن عمر نے وہاں پر پوچھا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کا تعارف کرایا کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی اللہ سے پڑھتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کلام سکھایا ہے۔ آپ کا اللہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ سجدے کے قابل میں ہوں، نظر و نیاز کے قابل میں ہوں، عبادت کا مستحق میں ہوں، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، یہ تو اپنے اوپر سے تکلیف دہ چیز تو چھوڑو، مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، یہ تمہاری مشکلیں پوری کریں گے۔ یہ دلائل دیے نبی پاک علیہ السلام نے۔ تو طفیل نے کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے
کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط کہتے ہیں، آپ کے اور نظریات. نبی پاک نے مکمل اپنی دعوت پیش کی. انہوں نے کہا اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی موقع پہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے. یہ طفیل بن عمر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کام کتنا لیا. آج حدیث پاک کی کتاب اٹھائے نا، شاید کہ حدیث پاک کی کتابوں کا کوئی صفحہ حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بغیر ہو. تقریباً ہر صفحے پر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ. حضرت ابو ہریرہ یوں فرماتے ہیں، حضور پاک نے یوں فرمایا. یہ ابو ہریرہ سن کے بتا رہے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ جس کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں وہ طفیل بن عمر دوسی ہے. جس نے یہاں کلمہ پڑھا ہے تو کلام اللہ میں تو اثر ہے. اور کلام اللہ کا اثر ایسے ہے میرے دوستو، صرف انسان نہیں، جنات بھی اس کلام اللہ کا اثر لیے بغیر نہیں رہے. سورۃ الاحقاف میں فلما حضروہ قالوا انصتوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں، جنات کی جماعت گھومتے پھرتے حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے آ گئی. انصتوا، ایک دوسرے کو کہا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو سب نے سنا. سورۃ جن کے پہلے رکوع 29ویں پارے میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ ایک دوسرے کو کہنے لگے. جنات کا معاملہ یہ تھا کہ حضور پاک کی اعلان نبوت سے پہلے یا آسمان پہ جاتے تھے، فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تو یہ سن لیتے، وہاں سے بات اچک لیتے اور نیچے آ کے کاہنوں کو، راہبوں کو، اپنے عاملوں کو بتاتے. اوپر سے جو سنتے اتنی بڑھا کر ان کو بتاتے، اور یہ اتنی زیادہ بڑھا کے لوگوں کو سناتے. تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہیں. جو ان کے راہب ہوتے تھے اور ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کاہن ہوتے. جب سے اعلان نبوت ہوا تو جو جن اوپر جانا چاہتا اس کو آگ کا چوہا لگتا، وہ نیچے آ جاتا. تو جنات اس بارے میں پریشان تھے. ان کو ان کے سردار نے بھیجا، جاؤ دیکھو مسئلہ کیا ہے، دنیا میں کون سی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہمارے دروازے آسمان سے بند ہو گئے. شہاب رصدا، ہمارے پاس تو ایک جو ہے نا آگ کا بگولا آتا ہے اور ہمیں کھا جاتا ہے. تو وہ گھوم رہے تھے. نصیبین علاقہ جو دمشق کا ہے، یہ وہاں کے جنات تھے. مکہ مکرمہ گھاٹی سے گزر رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بیعت عقبہ ہوئی ہے، مینا میں آج جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے. مسجد ابو جعفر جو ہے نا یہ اسی کے قریب وہ جگہ تھی. اس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور وہ تلاوت سنی تو ٹھہر گئے. ایک دوسرے کہنے لگے ہاں یہی وہ تبدیلی ہے جو دنیا میں آئی ہے، اس لیے ہمارا وہاں سے اوپر وہ راشن پانی بند ہو گیا، ہم اوپر نہیں جا سکتے. تو حضور پاک سے ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں پوچھی ہیں، معاملات پوچھے ہیں، اپنا تعارف کرایا. یہ 6 ملاقاتیں ہوئی اللہ کے رسول سے مختلف وقتوں میں جنات کی. اسے کہتے ہیں لیالی الجن، لیلۃ الجن کے جنات سے ملاقاتیں 6 مرتبہ. 3 ملاقاتوں میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے میں شریک تھا. نبی پاک علیہ السلام مجھے ساتھ لے جاتے، ایک جگہ بٹھایا اور دائرہ لگایا. مجھے فرمایا عبداللہ یہاں سے نہ نکلنا، یہاں بیٹھ جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں صرف باتیں سن رہا تھا، عجیب قسم کی آوازیں تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جنہوں نے حضور پاک کو گھیرا ہوا اور سوال کر رہے ہیں. میری بات کا مطلب جنات وہاں آئے ہیں، ایسے جنات بھی آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کے ان کے صحابی ہیں. 3500 سال پہلے کا زمانہ حضور سے، اور 600 سال پہلے کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے صحابی ہیں. وہ اپنے نبی کے سلام بھی دے رہے ہیں اور خاتم النبیین پر ایمان لا رہے ہیں اور قرآن کریم کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اس کلام میں تو اتنا اثر ہے کہ نہ انسان اس سے متاثر ہوئے رہ سکتا ہے، نہ جنات رہ سکتے. تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم کلام اللہ سنتے ہیں، ہمارا دل بدلتا تو ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، بعض اوقات معاملہ بدل جاتا ہے. تو میرے دوستو اس کی 2 وجہ ہیں. نمبر 1 تو حضور پاک سے ہمارا زمانہ بہت دور ہو گیا، 1400 سال کا سفر بنا ہے. نمبر 2 ہم نے اپنے آپ کے دل کے برتن کو اللہ کے لیے خالی نہیں کیا نا، ہم نے اللہ کے لیے تنہائی رکھی نہیں ہے نا. ہم ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی معاملہ کچھ اور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے زمانہ بہت دور ہے، اس زمانے میں بخشش بھی تو بہت آسان ہے نا. احادیث پاک میں اشارے ملتے ہیں. حضور پاک نے اپنے صحابہ کرام کو جو باتیں فرمائی تو حدیث کے اشارے ہیں کہ میرے صحابہ آج 100% دین پہ عمل کرنے والا 100% ہی کرے گا تو بخشا جائے گا. ایک زمانہ آئے گا 10% عمل کرنے والا بخشا جائے گا. تو اس زمانے کو کہا گیا جس وقت ہاتھ میں چنگاری پکڑنا مشکل ہے، کل قابض علی الجمرہ، فرمایا آخر زمانے میں دین پہ عمل ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے یہاں پر آپ ایک انگارہ رکھ کے اس کو پکڑ لیں. تو یہ زمانہ ہے، ہمیں اپنے دل کے برتن کو خالی رکھ کے بیٹھنا چاہیے. کلام اللہ، کل رسول اللہ، حدیث پاک، آیات، یہ سنتے وقت بندہ
نہ اپنی قومیتوں کو سامنے لائے، نہ اپنی اناؤں کو سامنے لائے، نہ اپنی ترجیحات کو سامنے لائے، نہ اپنے معاملات کو سامنے لائے، بس جو اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ نے فرما دیا، اسی میں نہیں جاتے۔ کیا دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے بھائیوں؟ کیا دنیا میں ہمیشہ بندے نے زندگی گزارنی ہے؟ تو اس کے اوپر بندہ جھک جائے کہ ایک نہ ایک دن تو بندے نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، ایک نہ ایک دن تو بندے نے فوت ہو جانا ہے، تو ہم کس طرح کلام اللہ کے اثر نہیں لیتے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر ایک جملہ کہتا ہوں، آج رمضان المبارک کی 27ویں ہے، ذرا آپ اور ہم اپنے علاقوں پہ غور کریں، اپنے خاندان میں غور کریں، اپنے محلے میں غور کریں۔ کتنے ہمارے دوست تھے جو پچھلے سال 27 ہمارے ساتھ اس دنیا میں تھے، آج وہ قبر کی پاداش میں سو چکے۔ تو ہم لکھوا کے تو نہیں لائے، ہم نے ہمیشہ رہنا، ہم لکھوا کے تو نہیں لائے۔ میرے دوستو، ایک نہ ایک وقت زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں معلوم اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، تو لہٰذا اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، رب کریم سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور کلام اللہ کا جو حقوق کا معاملہ ہے وہ ہم ادا کریں۔ کیا حقوق ہیں؟ کلام اللہ کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ کیوں؟ کل قیامت میں اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا اور اللہ کے رسول نے یہ بات کر دی کہ میری جوانی تو بڑھاپے میں بدلی، اس کلام اللہ کو تم تک پہنچانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ اگر ہمارے پاس جواب ہے تو ہم شکر کریں، پھر ہماری زندگی ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر اس پہ فکر کرنا چاہیے، اس پہ فکر ہونی چاہیے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو قیامت میں منہ کیا دکھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنی زندگی کو پروف کیسے کر پائیں گے کہ یہ کام ایسے کیا۔ آج دنیا کچھ کہتی ہے، لوگ کچھ کہتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ خانقاہی آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کوئی کام کرو نا، دنیا آپ کے خلاف بولے، آپ اس کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اگر مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے، اللہ جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے وہ مجھ سے پوچھے، اور میں وہاں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ اپنی بات کو پروف کر پاؤں تو کر لو، پھر کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، اور اگر آپ وہاں پروف نہیں کر پاتے تو اس کو چھوڑ دو، چاہے کوئی بولے یا نہ بولے۔ میرے دوستو، زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں نہیں پتہ زندگی کے معاملات کتنے ہیں۔ میں اس پر ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، اور خواب میں اس نے بڑا عجیب خواب دیکھا، تو معبر وقت کے پاس جا کر تعبیر پوچھی۔ تو خواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں دیکھتا ہوں کہ میں دوڑ رہا ہوں، دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہوں، لیکن پیچھے دیکھتا ہوں تو جس کی وجہ سے دوڑ رہا ہوں وہ میرے قریب ہے۔ کیا معنی؟ ایک درندہ، چرندہ، جنگل کا بادشاہ شیر میرے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہا، اور قریب ہے کہ مجھے اچک لے اور مجھے چیر پاڑ کے کھا جائے۔ تو چیر پھاڑ لے گا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھ سے تو کچھ ہو نہیں پائے گا، اس لیے میں دوڑ رہا ہوں۔ تو جب میں بے بس ہوا کہ اب میں اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی میں پلان بی کروں، کوئی اور ترتیب رکھوں، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک جگہ کنواں تھا، تو میں نے اس کنویں میں چھلانگ لگا لی کہ اندر تو نہیں جاؤں گا، درخت کی شاخیں اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں لٹکی ہوئی ہیں، اس کو پکڑ لوں گا۔ تو کہتے ہیں درخت کی شاخیں پکڑ کے میں کنویں میں لٹک گیا کہ وہ جانور تو حملہ آور میرے اوپر نہیں ہوگا نا، تو جانور آ کے اس کنویں کے اوپر ٹھہر گیا۔ تو کہتے ہیں میں درخت کی شاخیں پکڑ کے کوئی سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے بچا ہو گیا میرا، کوئی بچ گیا میں۔ لیکن ایک عجیب کام تھا، وہ کام یہ تھا کہ دو پرندے آ گئے، ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ، ان کی لمبی لمبی چونچ ہے اور نوک ہے ان کی، وہ منہ اس کے لمبے لمبے کینچی کی طرح، اور وہ آ کر ان شاخوں کو کاٹ رہے ہیں جس پر میں لٹکا ہوا ہوں۔ تو وہ تو شاخیں کاٹ لیں گے، میں جن کو پکڑا ہوا ہوں تو گر جاؤں گا، کوئی 5-10 شاخیں کتنی اب ٹہنیاں میرے ہاتھ میں آنی ہیں۔ کہتے میں نے نیچے دیکھا کہ کنواں گہرا کتنا ہے، تو نیچے 2 سانپ ہے جو اس طرح حرکت کر رہے ہیں کہ میں جاؤں اور یہ مجھے اپنا نوالا بنا لیں۔ تو میں تو ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ جب میں اٹھا تو میں نے اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھا کہ شکر ہے یہ اوریجنل نہیں تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، یہ خواب تھا۔ تو میں پسینے سے شرار بور، اب دن تو ہو گیا ہے، رات کو دیکھا تھا، نہ مجھ سے کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے، اے معبر وقت مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے؟ یہ میں نے آنکھوں میں رات کو دیکھ لیا۔ تو معبرین نے کہا کہ خواب آپ کی ذات کا نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کا معاملہ آپ کو ایک رات کی نیند میں دکھا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ ملک الموت تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ دوڑنا تمہاری زندگی ہے، جس کنویں میں چھلانگ لگائی ہے یہ تم دنیا میں ہو، اور جن شاخوں کو پکڑا ہوا ہے وہ شاخیں تمہاری زندگی کے چند سال چند ماہ جتنا تو نے گزارنا ہے وہ ٹائم ہے۔
اور جو اوپر پرندے بیٹھے ہیں وہ سفید پرندہ دن ہے اور سیاہ پرندہ رات ہے جو تمہاری زندگی کو کاٹ رہے ہیں، اور نیچے تیری قبر کے اعمال ہیں جو تیرے ساتھ ہونا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت وہ کالا پرندہ ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے۔ اے غافل، یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کوئی نہیں پتا کہاں ہونا ہے، نہیں ہونا۔ آج اتنی اچھی رات ملی، اچھے ماحول میں بیٹھے، اچھی جگہ میں بیٹھے، اچھے کام کے بعد اور عبادت کے بعد بیٹھے ہیں، تو روٹھے ہوئے خدا کو ہم منا لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں کہ اللہ آج تک اگر غفلت کی زندگی گزری، آئندہ غفلت کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اور میرے دوستو، رب کریم کو منانا اپنی ماں کو منانے سے زیادہ آسان ہے، ماں کو منانے سے زیادہ آسان ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ سنیں، سچی توبہ کہتے ہیں جس میں 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، بندہ اس گناہ پہ شرمندہ ہو۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں اس کے دل میں۔ اگر اسی طرح بار بار غلطی کر کر کے جب ماں کو منانے بیٹھیں تو ماں تو دل کا حال نہیں جانتی، وہ تو دل کے حالات سے واقف نہیں، کہے گی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا۔ اگر سچی توبہ دن میں 100 مرتبہ بھی کر لے تو 100 مرتبہ بھی قبول ہو جانی ہے نا۔ کیوں؟ اللہ دل کے بھید جانتے ہیں کہ واقعی اس بندے کا دل اس وقت گواہی دے رہا ہے اس سے غلطی ہو گئی۔ تو میرے دوستو، جب اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر اللہ کو منانا کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی سے کئی ذرائع رکھ دیے ہیں، ان میں سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز کا ہے۔ حضرت مولانا جمیل احمد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جمیل صاحب، امام جامع مسجد رائمنڈ، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان کی منہ سے کئی بار سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ کبھی کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے قبول کروانی ہو نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو۔ حدیث پاک میں ہے 2 نفل جو میرا مسلمان امتی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اسے پیکج مل جاتا ہے، ایک دعا قبول ضرور ہونی ہے، جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، رب کریم کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے ماں کی گود میں کلمہ دیا ہے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور شریعت پہ بھی عمل کریں اور قرآن کریم کی اس محفل میں اپنے آپ کی اس دعا کو قبول کروائیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو نے کام کیا قبول ہوا یا نہ ہوا۔ اس کی آسان مثال خانقاہوں میں اللہ والے دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ میرے گھر آئے ہیں اور میرا بیہیویئر آپ سے ٹھیک تھا تو آپ اگلی بار بھی آنے میں جھجک محسوس نہیں کریں گے، آپ میرے گھر آ جائیں گے۔ اس کا معنی پچھلی مرتبہ جو آئے تھے میں آپ سے راضی تھا، اگر ہمیں دوسری وقت عبادت کے لیے آنا مسجد میں نصیب ہو گیا ہے تو اللہ تعالی ہم سے پچھلی عبادت پہ راضی ہے۔ ورنہ کسی کے گھر بغیر رضا کے آپ جا کے دکھاؤ کہ بندے کی گت وہاں کیا بنتی ہے، حالت بندے کی کیا ہو جائے گی۔ تو ہم اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں، ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دی، وہ دنیا دار کے 100% دنیا داری ماحول سے دینداری میں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری زندگی بدلی تو کوئی خاص واقعہ؟ اس نے کہا میری زندگی تبدیل ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ میں نے بہت مانگا، پتہ نہیں کس وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ایک رات میں رات کو 2-3 بجے مسجد چلا گیا اور میں نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہیں پہ ٹھہر کے دعا مانگی۔ میں نے کہا اللہ ہمارے دروازے پہ کوئی آ کے کھٹکھٹائے، ہم دروازے پہ چل کے آنے والے کی بات مان لیتے ہیں، مولا اب تو اخیر ہو گئی، میں تیرے گھر چل کے آ گیا۔ میرے دوستو، اس نیت سے بندہ اللہ کے سامنے کرے اور یقین مانیے اس چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ۔ حدیث پاک میں کہ جو شخص بیٹھا بیٹھا لا الہ الا اللہ کہے، ایک دفعہ ہم سب کہہ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایک مرتبہ کہے، فرمایا اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، ایک پلر ہے جو ہلنے لگ جاتا ہے۔ باوجود علم کہ اللہ پوچھتے کیوں ہل رہا، کہ اللہ آپ کی رحمت کا وعدہ تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا میں اس کی معافی قبول کروں گا۔ زمین پہ آپ کے اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور ابھی تک اس کی معافی قبول نہیں ہوئی۔ رحمت الہیہ متوجہ ہو جاتی ہے، اور خصوصاً ان جیسے اچھے وقتوں کے اندر تو قرآن کریم جیسے ختم میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کی عظمت کے لیے میں مطالبہ یہ رکھوں گا کہ جیسے انہوں نے کلام اللہ ہمیں سنا کر ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کیا ہے، ہم خود بھی اپنے سینوں کو کلام الہی سے منور کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ میرے دوستو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، یقین مانیے جس کی اولاد قرآن کریم کے معاملات سے پڑھ گئی نا، اس شخص کو کل قیامت میں
نور کا تاج ملنا پکا ہو گیا۔ حدیث پاک میں البس والدہ تاجا، ماں باپ کو اللہ تاج عطا فرمائیں گے قیامت میں۔ اچھا وہ تاج کیسا ہوگا؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ مجھے بتائیں اتنا بڑا مقام اس بندے کو مل رہا ہے جس نے اپنی اولاد کو پڑھایا۔ تو اپنی اولاد کو بندہ قرآن پڑھائے، اپنی اولاد کو بندہ مقام بتائے، مرتبہ بتائے۔ وہ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وقت تھا، بیٹے نے حفظ کیا قرآن کریم کا، تو یہ اپنے والد یعنی اپنے بیٹے کے دادا اپنے ابا کے پاس اورنگزیب عالمگیر حاضر ہوا، نے کہا ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا۔ تو والد نے کہا مبارک ہو بیٹا آپ کو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن وہ خوشی جو چاہیے تھی، اس کو مطلوب تھی، یہ جو پر امید تھا کہ ابا کے چہرے پہ یہ خوشی آئے گی، وہ نہیں آئی۔ جب اس نے وہ محسوس نہیں کی تو بڑے ادب سے پوچھا کہ ابا جی آپ کے چہرے پہ جو خوشی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ تو ان کے والد نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، کہا بیٹا آپ نے صحیح محسوس کیا ہے، وہ خوشی نہ آنے کی ایک وجہ ہے کہ تو حافظ نہیں ہے۔ کہا میں نہیں سمجھا۔ کہا حدیث پاک نہیں ہے جس کی اولاد حفظ کرے اس کے والدین کے سر پہ تاج سجے گا؟ کہا جی ہاں۔ کہا میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، میری اولاد نے حفظ کیا ہے، لیکن تاج تیرے سر پہ سجے گا، تیری بیوی کے سر پہ سجے گا، میرے سر پہ نہیں سجے گا۔ میرے سر پہ تو تب سجے گا جب تو قرآن کا حافظ ہوتا۔ کہتے ہیں امور سلطنت سے ایک وقفے کے لیے کوئی 6 ماہ کے لگ بھگ کا زمانہ اورنگزیب عالمگیر نے اجازت لے لی، کہا میرے نائب کام کریں گے۔ خلوت میں بیٹھ کے قرآن کریم کو آدھے سال میں پورا کیا اور اپنے ابا کو جا کے کہا کہ ابا جی آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا، آج آپ کا بیٹا بھی قرآن کا حافظ بن چکا ہے۔ میرے دوستو قرآن کریم کا کچھ حصہ تو بندہ اپنے اندر رکھے، اپنے پاس قرآن کریم پڑھا ہوا تو ہونا چاہیے۔ آج یہ عالم ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے۔ آؤ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنی بات سناتا ہوں۔ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، جنازہ گاہ میں جنازے کی طریقہ بتایا اور قبلہ رخ ہو کے ہاں جی بندے پورے ہوئے جی اللہ اکبر کریں۔ میں نیت کرنے لگا تو میت کے بیٹے نے میرے ہاتھ سے پکڑا، سر ایکسکیوز می، جی بیٹا بتاؤ۔ کا کان میں کہتا ہوں۔ میں نے شروع میں سمجھا خود جنازہ پڑھانا چاہتے اپنے ابے کو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پڑھائے تو بہت اچھا، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ مجھے کہتے ہیں مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لوں۔ ایک کیڈٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتا، کالج یونیورسٹی پڑھائیں، لیکن قرآن کریم بھی تو پڑھائیں نا، کلام اللہ بھی تو پڑھائیں نا۔ اگر ہم نے یہ نہیں پڑھایا تو کیا ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میری اولاد مر گئی اس کا آخرت میں کیا ہوگا، تو ہمیں اس پہ کچھ سوچنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو بخشے، وہ فوت ہو گئے، ان کے 3 بیٹے ماشاءاللہ قرآن کریم کے قاری ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے نا تو اس کی قبر پہ 3 بیٹے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ تو مجھے حدیث پاک یاد آئی، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بلکہ ان کا پورا واقعہ سنا دوں، توجہ۔ سیرت میں آتا ہے کہ جب یہ اسلام لانے آئے نا حضور پاک علیہ السلام کے پاس، تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھا مکے سے آئے تھے ایمان لانے کے لیے۔ جب یہ مکہ مکرمہ سے چلے تھے نا تو اس وقت جبرائیل امین کو اللہ نے زمین پر بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ کو بتاؤ یہ 2 بڑے سردار مکہ کے ایمان کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور پاک نے ان کے آنے سے پہلے صحابہ کو خوشخبری دی کہ مکہ مکرمہ کی زمین نے اپنی جگر کے 2 ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے۔ یہ دونوں آئے، جب یہ پہنچے کہا یا رسول اللہ ہم جنگیں لڑ کے بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام کے علاوہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، حضور پاک نے ہاتھ پھیلائے، انہوں نے ہاتھ پھیلائے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو۔ حضرت عمرو بن عاص ذہین آدمی ہے، جب ان کی باری آئی نا حدیث پاک میں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھائے، انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پیچھے کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک یا عمر، کیا ہوا، ہاتھ کیوں پیچھے کر لیے؟ کہ یا رسول اللہ انا اشترط، میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے ایک معاہدہ کروں پھر کلمہ پڑھوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حتی الوسع جتنا ہو سکتا تھا، کوئی اسلام لانے کے لیے جو معاہدہ مانگتا حضور پاک علیہ السلام فرما لیتے۔ کہ ماذا تشترط، کیا وعدہ چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بڑے غلطیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، آپ کے مقابلے میں کئی بار آیا ہوں،
لیکن اب اسلام دلوں میں گھر کر گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جو بندہ دین کا مخالف ہو اس کو اسلام بتاتا ہے کہ آخرت میں سزا ہونی ہے۔ مجھے آگ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک ہی وعدہ کر لیں، میں کلمہ پڑھ کے آپ کی بات کا پابند رہوں گا، لیکن اللہ سے جنت لے کر مجھے آپ دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کیا عالم ہوگا جب حضرت عمرو بن عاص یوں کیے ہوئے ہیں اور حضور ہاتھ آگے رکھے ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر میں تو یہ وعدہ کرتا ہوں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ رب معاف فرما دیتے ہیں، آؤ تیرا میرا وعدہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے ہاتھ بڑھائے اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوئے۔ یہ صحابی جب فوت ہوئے ہیں نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان کے بیٹے سارے قرآن کے عالم اور حافظ تھے، تو اپنے بیٹوں کو ایک بات کی کہ بیٹا دنیا میں میرے ساتھ بیٹھتے تھے نا تمہارا ہمارا ایک انس تھا، تو مجھے یتیم مسکین نہ چھوڑ جانا قبر میں۔ کا کیا مطلب؟ کہ مجھے قبر میں دفن کیا اور آپ گئے؟ جی نہیں، میری قبر پہ بیٹھنا، قرآن پڑھنا، جب اس پر پانی ڈال دی جائے مٹی برابر ہو تو بیٹھے رہنا۔ کہا ابو کتنے ٹائم بیٹھیں؟ کہا حتیٰ ینحضر الجذور، یہاں تک کہ کوئی اونٹ ذبح کرنے والا اونٹ ذبح کرے، اس کا گوشت اچھا کر کے بنائے، پھر اسے تقسیم کر دے، جتنا یہ ٹائم ہے نا اتنا ٹائم کم از کم بیٹھ جانا۔ علماء لکھتے ہیں یہ سورۃ البقرہ مکمل پڑھنے جتنا وقت ہے، کہ جو سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لینا اتنے میں اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جاتے ہیں، اگر آرام سے ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ تو بیٹوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس طرح میں بیٹھوں گا، اللہ کے آپ بیٹھیں گے، اللہ کے فرشتے میرے پاس آئیں گے نا، تو میں تمہارے اس انس اور پڑھائی کی وجہ سے انہیں صحیح جواب بھی تو دے پاؤں گا۔ جس نے حضور پاک سے آخرت میں جنت کا معاہدہ کیا، اسے اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے، اور آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ تو وہ جو ہمارے دوست فوت اس کے تینوں بیٹے قرآن کے حافظ تھے، وفات کے بعد تینوں کو بٹھایا گیا قبر پہ، وہ بیٹھے اور قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ یقین مانیے میری آنکھوں میں ایک آنسو تو اس لیے تھے کہ ہمارا بہت اچھا دوست دنیا سے رخصت ہوئے، جدائی کا غم تھا، لیکن ایک خوشی کے آنسو بھی تھے کہ سہیل تو کیسی زندگی پا گیا، دنیا سے گیا، 3 بچے تیرے اس قبر پہ بیٹھ کے تیری قبر کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، تیرے اس قبر کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اوپر بیٹھ کے کلام اللہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنا مقام اور درجہ ہے میرے دوستو۔ اور ہم نے کیا اپنی اولاد کو تحفہ دینا ہے؟ ہم اگر قرآن کریم والا ان کو بنا کے جائیں، دینداری کی بنیاد پہ قرآن کریم پڑھا کے جائیں اور قرآن کی تعلیمات دے دیں، اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، اگر وہ قرآن نہ بھی پڑھنے والے ہوئے نا، آپ کی اور میری بخشش تو پکی ہے نا کہ ہم نے اپنی اولاد کو ٹھیک راستے پہ لگایا۔ ہاں وہ دیندار ہوئے تو اس سے زیادہ افضل سونے پہ سہاگا ہے، لیکن ہم تو کر کے جائیں۔ تو میرے دوستو آج اللہ کے گھر میں کوئی وعدہ نہیں لیتا، میں صرف آپ حضرات کو ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہوں، ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور قرآن کریم کا یہ حق بھی دیں کہ جس پر نبی نے اپنی جوانی کو بڑھاپے تک تبدیل کرا دیا اور ہم تک کلام پہنچایا، ہم اپنی اولاد کو پڑھا کے اگلی نسلوں تک پہنچا دیں۔ ہم قرآن کریم اپنی اولاد کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، وہ بچی ہو یا وہ بچے ہوں، وہ بیٹیاں ہوں یا وہ بیٹے ہوں، ہم قرآن کریم پڑھائیں، انہیں قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کر دیں اور اس کے بعد ان کو اگلی نسلوں تک پڑھائیں۔ یاد رکھیں اگر مرد پڑھ گیا تو ایک فرد پڑھ گیا، لیکن عورت پڑھ گئی تو پورا گھرانہ پڑھ گیا۔ جب ماں پڑھی ہوئی ہو نا دین، وہ اپنی اولاد کو کیا سے کیا روشناس نہیں کرائے، تو ہمیں اپنی بچیوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہماری والدہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، میں رات کو سوتے وقت اپنی ماں سے روزانہ کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن کریم کو سن کے سوتا، ابو جہل اور رسول اللہ کے واقعات ہمیں سناتی، نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملات بتاتی، شیطان اور حضرت اعظم علیہ السلام کا واقعہ، یہ میں نے والدہ سے بچپنے میں سنے ہیں۔ ایسے واقعات یہ ازبر تھے کہ جس وقت میں قرآن کریم کی تفسیر کا امتحان دے رہا تھا نا، یقین مانیے تفسیری واقعہ سامنے آتا تو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا جیسے شروع سے پڑھ چکا۔ کیوں؟ وہ والدہ کی طرف سے دماغ میں فٹڈ تھے، موجود تھا۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ نسل در نسل آگے معاملہ چلے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ ہمارے اس قرآن کریم کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ کوئی کمی ہو گئی اللہ پاک پورا فرما دے، زیادتی ہو گئی اللہ پاک معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں شریعت پہ تعلیم پہ عمل کرنے والا بنے۔
ایک سوال ہے کہ حدیث پاک کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ قرآن کریم کی تشریح میں حدیث پاک کتنی ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کلام خدا کی تشریح رسول خدا کی زبان سے ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیں گے تو قرآن کریم کی بات سمجھ آ پائے گی، ورنہ اپنی طرف سے ضروری نہیں ہے۔ یہ جو آج کل انکار حدیث ہے نا کہ عربی زبان سیکھ لیں اور قرآن سے خود سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھنی ضروری ہوتی ہے۔ بعض اوقات قرآن کے لفظ ہوتے ہیں لیکن مطلب اس کا نبی پاک بتاتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک کا واقعہ موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتری کہ سحری کھانے کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ فرمایا کالا اور سفید دھاگا یہ آپس میں جدا ہوں گے، سحری کھانے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دھاگے لیے اور آپس میں ملا دیے، اپنے سرانے کے نیچے رکھے۔ صبح ان کو دیکھیں جدا نہیں ہوئے، سحری کھا رہے ہیں، پھر دیکھیں جدا نہیں ہوئے، سحری کھائے جا رہے ہیں۔ اذان بلالی آ گئی، اجی روک دیں، سحری رک گئی۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو کھاتے رہے، دھاگے جدا ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ نے فرمایا سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہوگا۔ پھر قرآن کا لفظ مزید اترا من الفجر، تو حضور پاک نے ان کو تشریح کر کے فرمایا کہ کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ تشریح پیغمبر نہ آئے تو ہم قرآن کریم کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ اسی طرح کئی معاملات ہیں قرآن کریم کے جہاں پر حدیث پاک کے سمجھے کے بغیر وہ مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے احادیث پاک کو تسلیم کرنا، احادیث پاک کی تشریح کو ماننا، احادیث پاک کے ساتھ قرآن کریم کی تشریح کی مدد لینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ قرآن کریم ہمیں یہ سوال کرتے ہیں کہ خود پڑھنا چاہیے۔ میرے دوستو قرآن کریم اگر ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے تو کسی نہ کسی سمجھنے والے کے سمجھانے، ایک عالم دین کی رہنمائی میں سمجھنا چاہیے۔ جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے نا عام طور پہ اردو میں جو ہمیں بازار سے ترجمہ مل جاتا ہے، یہ قرآن پاک پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھا گیا ہے، طلباء کے لیے لکھا گیا ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جو ترجمہ لکھا ہے جی کر لے۔ اسی طرح ہمیں میڈیکل کی بکس اگر ٹرانسلیٹ کے ساتھ مل جائیں، اس کی گائیڈ مل جائے، ہم کبھی وہ کتابیں اٹھا کے ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے۔ ہم کہیں گے ہم نے میڈیکل پڑھنا ہے تو کسی ڈاکٹر کی رہنمائی میں پڑھنا ہے۔ تو قرآن کریم علماء کی رہنمائی میں سمجھیں۔ علماء سے تفسیر پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کسی سمجھنے والے کی بنیاد پہ سمجھیں۔ جو بندہ خود شروع کر دیتا ہے نا پھنس جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں، ایک مرتبہ ایک شخص سے ہماری بات ہوئی، مجھے کہنے لگے ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، اسی خود ترجمہ پڑھ لینا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو مسائل اور دلائل پر مشتمل ہیں، جہاں رہنمائی کے بغیر آپ نہیں سمجھ پائیں گے، آپ وہاں ٹھوکر کھائیں گے۔ بعض چیزیں آسان ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، آسان ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں، عقائد ایسے ہیں جہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آج بڑا آسان زمانہ ہے، گوگل کر لوں گا، ترجمہ دیکھ لوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا چلو میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، ذرا مجھے ایک بات سمجھا دیں۔ کہنے لگے جی پوچھیں۔ میں نے کہا نماز میں رکوع پہلے کریں یا سجدہ؟ پوچھنے کی بات ہے، رکوع پہلے سجدہ بعد میں۔ میں نے کہا قرآن کریم کی آیت میں ہے سجدہ پہلے رکوع بعد میں۔ مجھے کہنے لگے کہاں ہے؟ میں نے کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی۔ قرآن کہتا ہے مریم رکوع بعد میں کر، سجدہ پہلے کر، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کر۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام لے کر قرآن کی آیت ہے۔ تو آیت تو ہے، میں نے نکال کے دکھا دی۔ کہتے ہیں اس کی تشریح میں تھوڑی بات ہوگی کہ یہ مریم علیہ السلام کی شریعت میں مسئلہ ایسے ہوگا۔ میں نے کہا مریم علیہ السلام تو نبی بھی نہیں ہے، تو جو نبی نہیں ہے تو ان کی شریعت کہاں سے آ گئی؟ عورت نبی بن نہیں سکتی، نبی جن سکتی ہے، یہ آپ نے مریم علیہ السلام کی شریعت کہاں سے بنا دی؟ اس طرح 2-3 سوالات ہوئے تو ان کا علم ختم ہو۔ اجی کسی مولوی تو پوچھ لینا ہے، میں کہ ضرورت کیڑی علماء تو پوچھن دی، گوگل کر لینا ہے، ایسی تو خود ترجمہ دیکھ لینا ہے۔ اللہ کے بندے قرآن کریم لاوارث کتاب نہیں ہے، رہنمائی میں سمجھیں گے۔ لف و نشر غیر مرتب کا اصول ہے، اس اصول کی بنیاد پہ لفظ پہلے ہے، پوری ترتیب ہے اس کے ساتھ۔ لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں کہ جب شریعت کے ہٹ کے کوئی بات آ جائے تو وہ بتانے میں پہلے ہے، کرنے میں آخر میں ہے۔ جب تک اس حدیث والا اصول سامنے نہیں رکھیں گے مسئلہ نکھر کے سامنے نہیں آئے گا۔ ایسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھیجے جنگ بدر میں، 3000 بھیجے، 1000 بھیجے۔ تو اب ایک آدمی بیٹھے وہ کہ آیتیں تو 3 ہے، کہیں 3000 ہے، کہیں 5000 ہے، کہیں 1000 ہے، تو آیت کتنے فرشتے تھے بھائی؟ 1 آیت ہے، 3 آیتیں، 5 آیتیں۔ تو جب تک حدیث پاک کی تشریح نہیں ہوگی بندہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ کا وعدہ تھا اگر اتنا ہوا تو 5000،
وہ وعدہ پورا نہ ہو گیا تو اللہ نے پھر 3000 بھیجے تھے، اور جو 1000 تھا وہ شروع کا وعدہ تھا، پھر اس کے بعد باقی بھیجے گا۔ اس کی تشریح حدیث میں ہے، ورنہ نہیں سمجھ آئے گی۔ ایک مشہور آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ واقعہ تب ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں مٹھی بھری مٹی کی اور کافروں کی طرف پھینک دی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مٹی کافروں کی آنکھوں میں گئی، تو رب نے فرمایا جو آپ نے مارا نا وہ آپ نے نہیں مارا، وہ اللہ کی مار پڑی ہے ان کو۔ اگر یہ حدیث والا واقعہ نہ ہو کہ حضور نے مٹی کی بھری اور پھینکی، صرف آیت کو دیکھیں کہ جو آپ نے مارا وہ آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا، تو وہ کیا ہے؟ کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو علماء سے احادیث پاک کی تشریح لیں گے تو سمجھ آئے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو جو پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھے، لیکن رہنمائی میں پڑھے، خود سرائی میں نہ پڑھے، ورنہ کئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔